بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی FPSC لیکچرر اردو پریپریشن PPSC SSE NTSC اور اردو لیکچرار میں بار بار پوچھے جانے والے سوالات جو اقبال کا تصور عشق و عقل پر محیط ہیں اور ان کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے، ان کو مکمل جوابات کے ساتھ صرف 10 منٹ میں جانیے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ پہلا سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ اقبال کے نزدیک عشق اور عقل میں بنیادی فرق کیا ہے؟ عقل محدود ہے، چند قدموں پر رک جاتی ہے، جبکہ عشق لامحدود ہے، وہ انتہاؤں تک پہنچ جاتا ہے، کائنات کو سر کر جاتا ہے۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اقبال کے نزدیک عشق کیا کام کرتا ہے؟ عشق زندگی کو جلا کر کندن بنا دیتا ہے، منزلوں کو سر کر لیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یعنی عشق زنجیروں کو کاٹنے کے کام آتا ہے۔ عقل اگر عشق سے خالی ہو تو کیا بنتی ہے؟ عقل میں اگر عشق کا تڑکا نہ ہو اور عقل عشق سے خالی ہو تو وہ انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اسے ناکام کر دیتی ہے، جبکہ عشق جو ہے وہ منزلوں کو سر کرتا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ کہ عقل ابھی چھت پر کھڑی سوچ رہی تھی کہ عشق نے آتش نمرود میں چھلانگ لگا دی، یعنی کامیابیوں کے لیے عشق پر تکیہ کرنا ضروری ہے۔ اقبال کے نزدیک عقل کی حد کہاں تک ہے؟ عقل رہنمائی کر سکتی ہے، راستہ دکھا سکتی ہے، لیکن حقیقت تک ہم عشق کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ وہ کہتے ہیں عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا، بھولے بھٹکے کی رہنما ہوں میں۔ یعنی وہ کہتی ہے کہ بھولے بھٹکے کو راستہ دکھا سکتی ہوں ظاہری طور پر، لیکن عشق ہی وہ ذریعہ ہے جو دل کی حقیقی گہرائیوں جو ہیں وہاں تک پہنچ جاتا ہے، اس سے دل کو حقیقت سے روشناس کرواتا ہے۔ اقبال عشق کو عقل پر فوقیت کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ عشق قرب الہی کا ذریعہ ہے، عشق نیابت الہی کا ذریعہ ہے۔ یہ عقل و دل ہیں شرر شعلہ محبت کے، یہ عقل و دل ہیں شرر شعلہ محبت کے، وہ خار و خس کے لیے ہے یہ نیستاں کے لیے۔ عقل کا اصل کام کیا ہے اقبال کے نزدیک؟ عقل کوئی بھی کام کرنے سے پہلے دلیل مانگتی ہے، جبکہ جذبہ نہیں، جبکہ عشق جذبے پہ چلتا ہے۔ عقل ہے بے زمام ابھی، عشق ہے بے مقام ابھی، نقش گر ازل تیرا نقش ہے نا تمام ابھی۔ یعنی عشق کو مقام کی پرواہ نہیں ہوتی، اس لیے وہ مقامات کو سر کرتا جاتا ہے۔ عشق کو اقبال نے کس چیز سے تعبیر کیا؟ قوت تخلیق سے، عشق کے مضراب سے نغمہ تارے حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نعرے حیات۔ اقبال کے نزدیک عشق میں کیا قوت ہے؟ خودی کو بیدار کرتا ہے، جبکہ عقل خام ہے۔ گرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اقبال کے نزدیک عقل انسان کو کس چیز میں الجھاتی ہے؟ قیاس و گمان میں، خیالات میں۔ عقل شک، تنقید اور سطحی ادراک تک محدود رہتی ہے، جبکہ دل کو عشق جو ہے وہ معرفت و حقیقت تک لے جاتا ہے۔ عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا، بھولے بھٹکے کی رہنما ہوں میں، یعنی جو راستہ بھول جائے اس کو میں راستہ دکھاتی ہوں، لیکن حقیقت تک عشق لے کے جاتا ہے۔ عشق کی پرواز کہاں تک ہے؟ عشق لامکاں تک پہنچ جاتا ہے۔ واقعہ معراج دیکھ لیں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ عشق انسان کو کیا سکھاتا ہے؟ انسان کو اپنی ذات کی پہچان عشق سے ہوتی ہے۔
یعنی خودی کی پہچان عشق سے ہوتی ہے اور وہ اس کو غلامی سے آزادی دیتا ہے اور باطنی عظمت سے روشناس کرواتا ہے جو اسے شہنشاہی تک لے جاتی ہے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عقل کا انجام اقبال کے نزدیک کیا ہے؟ عقل کا انجام حیرانی ہے، یعنی عقل ایک حد تک جا سکتی ہے، اس کے بعد انسان حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے، جبکہ عشق جو ہے وہ مختلف رازوں کو کھولتا جاتا ہے۔ عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے، عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم۔ عشق اقبال کے نزدیک عمل سے کیا تعلق رکھتا ہے؟ عشق اقبال کے نزدیک عمل کی بنیاد ہے، محرک ہے، انسان کو موٹیویٹ کرتا ہے اور قوت محرکہ ہے۔ وہ کہتے ہیں عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ اقبال نے عقل کو کیوں محدود کہا؟ کیونکہ وہ صرف ظاہری علم پر انحصار کرتی ہے، معرفت الہی حاصل نہیں کر سکتی۔ عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ اقبال کے نزدیک عشق کا منبع کیا ہے؟ عشق کے سوتے جو ہیں وہ دل سے پھوٹتے ہیں۔ اقبال کے نزدیک عشق کا منبع دل ہے، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ اقبال عشق کو جہاد کی علامت کیوں سمجھتے ہیں؟ کیونکہ عشق میں انسان اثار، قربانی اور باطل کے خلاف جدوجہد کا جذبہ سیکھتا ہے اور یہی جہاد کی اصل روح ہے۔ وہ کہتے ہیں یقین محکم عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ عشق کے بغیر عقل کی حیثیت کیا ہے؟ عشق کے بغیر عقل مکر و فریب و تنقید میں الجھی رہتی ہے۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اقبال نے عقل کو کس استعارے میں استعمال کیا ہے؟ وہ عقل کو چراغ یعنی راہ دکھانے والا نور کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عقل است چراغ تو در راہ گزر ہے، عشق است ایاغ تو بنا بندائے محرم زن۔ یعنی عقل جو ہے وہ چراغ ہے، راستے میں روشنی فراہم کرتی ہے، بلکہ یعنی راستہ دکھاتی ہے، راستہ نہیں ہے، لیکن راستہ کا راہ گزر جو ہے وہ عشق ہے جو راہبر یا راہزن کی مانند پکڑ کر ہمیں منزل تک لے جاتا ہے۔ اقبال کے نزدیک عقل کب کارآمد ہوتی ہے؟ جب عشق کے تابع ہو تبھی عقل کارآمد ہو جاتی ہے، باطنی معرفت کے راستے کھولتی ہے، نیابت الہی تک لے جاتی ہے۔ عقل خود بیوں گر عقل جہاں میں دیگر است، بالے بلبل وگرو بازوئے شاہینوں دیگر است۔ کہ ظاہری عقل جو ہے وہ صرف سطحی رہنمائی کرتی ہے، جبکہ عقل جب عشق کو اوڑھ لیتی ہے تو شاہین کی مانند بلند پروازی سکھاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں عقل عشق کی روشنی سے منور ہو جائے تو حقیقی عشق تک لے جاتی ہے، حقیقی راہ تک لے جاتی ہے۔ عشق کی اصل قوت، اصل طاقت کیا ہے؟ عشق کی اصل طاقت تخلیق اور انقلاب ہے۔ وہ کہتے ہیں جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ کہ اگر زندگی میں عشق کی اصل طاقت کارآمد نہ ہو تو زندگی موت ہے۔ انقلاب کی کشمکش جو ہے وہ عشق کے ذریعے ہوتی ہے۔ یعنی اگر ہم عقل کو تابع کر دیں عشق کے تو باطنی معرفت کے راستے ہمارے لیے کھل جائیں گے اور نئی منزلیں اور نئے راہ گزر ہمارے سامنے آئیں گے اور ہم تسخیر کائنات کے قابل آ جائیں گے۔ حاصل کلام یہ کہ عقل جو ہے وہ عشق کے تھرو کام کرتی ہے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ یا وہ کیا کہتے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جب ہم عشق سے کام لیں گے تو لوح و قلم ہمارے تابع ہو جائیں گے۔